اور ایک اور بات میں بیان کر دوں کہ آج مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائیں جھوٹ بول دیتی ہیں اپنے بچوں سے ان کو لبجھانے کے لیے. لبجھانا سمجھتے ہیں؟ پھسلانا. پھر پھسلانے کو ہماری زبان میں لبجھانا کہتے ہیں. تو یہ پھسلانے کے لیے مائیں جھوٹ بول دیتی ہیں. تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بلایا، یہاں آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی. تو جب وہ بچہ آیا تو اس ماں نے اسے وہ چیز دیا. آقا کریم نے فرمایا کہ اگر یہ چیز تم اس بچے کو نہیں دیتی تو یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھا جاتا تمہارے نامہ اعمال میں. لہٰذا پھسلانے کے لیے بھی بچوں کو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. یہ نہ تو مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ ہی بچوں کو پھسلانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں علماء نے اجازت دی ہے. صلح کرانے کے لیے دو بھائیوں میں، دو معاشرے میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا اس وقت اجازت ہے. جنگ کے وقت اس وقت اجازت ہے. کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص یہاں چھپا ہے، وہ پوچھے کہ کیا آپ نے اسے دیکھا، تو نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، کیونکہ اس وقت اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. لیکن یہ تو فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ سنیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بار جو یہ پولیس والے تھے امیر کی جانب سے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی شان ہے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے. تو آپ بھاگتے بھاگتے پہنچ گئے اپنے شاگرد حضرت حبیب عجمی کے گھر میں. حضرت حبیب عجمی جن کی بڑی شان ہے، عربی نہیں تھے، عربی اچھی نہیں بولتے تھے وہ، اور وہ قرات صحیح نہیں کرتے تھے. ہا کو جو ہا ہے ہا اسے ہا پڑھتے تھے. تو ایک بار یہ مغرب کی نماز کے وقت حضرت حسن بصری ان کے یہاں پہنچے. تو جب یہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے حضرت حبیب عجمی، تو آپ نے الحمدو نہیں بلکہ الحمدو پڑھا. تو یہ سوچ کر کے حضرت حسن بصری نے اپنی الگ نماز ادا کی کہ یہ عجمی ہیں، یہ تلاوت ٹھیک نہیں کرتے، مخارج ادا نہیں کرتے. الگ نماز پڑھ لی. جب رات ہوئی اور سوئے، اللہ کا دیدار کیا خواب میں، اللہ سے پوچھا مولا کون سا ایسا عمل کروں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حسن آج تو نے میری رضا پالی تھی مگر خود گنوا دی. اگر آج حبیب عجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تمہیں میری رضا حاصل ہو جاتی. صبح ہوئی، حضرت حسن بصری حضرت حبیب عجمی کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ آخر کیا ہے آپ کے اندر ایسی بات، کون سا ایسا وصف ہے کہ آج ہم نے ایسا خواب دیکھا اور یہ جواب سنا اپنے رب سے. تو حضرت حبیب عجمی نے جواب دیا، آپ کتابوں کو سیاہ، آپ اوراق کو سیاہ کرتے ہیں، ہم اپنے دل کی سیاہی کو دھوتے ہیں. آپ اپنے ظاہر کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے باطن کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں. اوراق سیاہ کرنا مطلب لکھنا. آپ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، حدیث کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل سے سیاہی کو دھوتے ہیں. لیکن علماء نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ حضرت حسن بصری سے حضرت حبیب عجمی کا بڑا مقام ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو عبادت سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، علم سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو عبادت سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا حضرت حسن بصری کا مقام حضرت حبیب عجمی سے بہت بڑا ہے. تو واقعہ ہے کہ جب آپ پہنچ گئے چھپتے چھپاتے حضرت حبیب عجمی کے گھر، تو پولیس والے پہنچ گئے. حبیب عجمی سے پوچھا کیا یہاں حسن آئے ہیں، چھپے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں اندر ہیں، ہاں اندر ہیں. وہ گئے، دیکھا نہیں ملے، واپس آئے. آپ جھوٹ بولتے ہیں ہم سے؟ تو ہیں بھائی، میں نے اندر ہی گئے، ہمارے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہیں. پھر گئے اور پھر جب دیکھا تو کہیں نہ ملے. تو پھر واپس آئے اور کہا کہ اس چیز کے تعلق سے آپ کو امیر کے پاس جا کے جواب دینا پڑے گا کہ آپ ہمارا وقت برباد کرتے ہیں اور ہم سے مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہہ کر کے وہ پولیس والے واپس چلے گئے. حضرت حسن بصری جب آئے حضرت حبیب عجمی کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو حق شاگردی بھی ادا نہیں کیا. میں استاد تمہارا شیخ
اور تم ہمارے شاگرد و مرید، تو نے شاگردی کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور یہ بڑے دھڑلے سے بتا دیا کہ اندر چھپے ہیں۔ تو حضرت حبیب اجمی نے جواب دیا کہ حضور میں نے سچ بولا تبھی تو آپ بچ گئے، میں نے سچ بتا دیا، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جو تیرا حکم تھا ہم نے وہ حکم تو مان لیا کہ جھوٹ نہ بولو، ہم نے وہ حکم تو مان لیا، اب ہم حسن بصری کو تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ سمجھ لیجئے کتنی بڑی چیز ہے۔ زوجہ کی خوشی کو خوش رکھنا، اور صرف ہنسنے کی بات نہیں ہے، ذرا یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام بیویوں کی دلجوئی اور ان کو خوش رکھنے پر کتنا زور دیتا ہے کہ ان کو خوش رکھا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو غم نہ دیا جائے۔ کتنا زور دیتا ہے مذہب اسلام کہ ان کی خوشی کی خاطر جھوٹ بولنے تک کی اجازت دیتا ہے۔ فقط اس بات کو ہم ہنس کے نہ اڑائیں، بلکہ سمجھیں کہ کتنا بڑا حکم ہے یہ کہ عورتوں کے ساتھ دلجوئی کی جائے، ان کو خوش رکھا جائے، کبھی انہیں غمگین نہ ہونے دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، ایسا جھوٹ جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زوجہ کو خوش کرنے کے لیے بھی مذہب اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی اگر فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی وجہ سے اور عدم واقفیت کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچا دو کچھ لوگوں کو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ جو اللہ پاک نے فرمایا بعد میں فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہ نادم بھی ہو جائے، اس کا دل فوراً شرمندہ بھی ہو جائے، وہ گناہ پہ جری نہ ہو، وہ گناہ پر جری نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد احساس تک نہ بھی ہو، شعور تک نہ ہو، اور ندامت و شرمندگی بھی نہ ہو، نہیں، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے، انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کر دے تو اس کی شان یہ ہے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر فوراً توبہ کر لیں اور اپنی آنکھوں سے یہ ندامت و شرمندگی کے کچھ آنسو گرا لیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔